السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی امیر وعلیکم معاویہ السلام صاحب، ورحمۃ آپ کا اللہ۔ استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ آپ نے جو یہ پروگرام رکھا ہے اس پر سب سے پہلے لبیک کہنے والا میں ہی تھا، اور میں ہی جی سب جی سے بالکل۔ تاخیر سے آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جس کام سے گیا تھا وہاں میں پھنس گیا، پھنسی جاتا ہوں میں، تو میرا کام ہی پھنسنا ہے۔ تو پھنساتے تو سوسائٹی کے کام سے میں گیا ہوا تھا، تو میں بہت بھاگتے دوڑتے ہی آیا ہوں۔ پھر لاگ ان وغیرہ کرنے میں ٹائم ہوگا، کیونکہ میرا سیٹ اپ جو ہے وہ مسجد گیا ہوا ہے، تو یہ میں نے لیپ اچھا ٹاپ اچھا۔ منگایا اور جلدی سے۔ جی کہیے، کیا حکم ہے؟ بس حکم نہیں، بس یہ گزارش ہے کہ آج کا یہ جو ہمارا پروگرام تھا یہ کرسمس کے حوالے سے رکھا تھا ہم نے، کہ بھئی امت کے نوجوانوں میں اور امت میں آج اس تعلق سے ایک جو جی صحیح بالکل میسج اسلام کیا کہتا ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بالکل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے، اور یہ جو کرسمس کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں اس حوالے سے کچھ ناظرین، کچھ نصیحتیں، کچھ اہم باتیں۔ میری آواز پراپر آ رہی ہے ایک دم؟ جی جی الحمدللہ، ایک نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ ایک نمبر آ رہی ہے؟ اچھا۔ جی جی۔ میں جو کلاسز چلا رہا ہوں تو اس کے لیے لیپ ٹاپ لینے گیا تھا میں، تو وہ لیپ ٹاپ کی ادگھاٹن ماشاءاللہ آج آپ کے اتنے اچھے کام سے ہو گیا میرا۔ ارے واہ ماشاءاللہ، ذہ نصیب۔ مجھے ہاں، وہ جو آن لائن کلاسز چل رہی ہیں تو اس کے لیے میں لیپ ٹاپ لینے گیا تھا اسپیشل، تو ماشاءاللہ اس کا ادگھاٹن بہت اچھے سے ہو گیا۔ مجھے سب سے زیادہ اچھی بات تو یہ ہے کہ علماء سے لنک ہو گیا، اس کے بعد جو ہے یہ طلباء میں جائے گا۔ مفتی صاحب، آپ نے الحمدللہ جو یہ پروگرام الحمدللہ۔ رکھا ہے یہ بہت اچھا، مطلب آپ نے سوچا، اور جب آپ نے سوچا تو میرے دماغ میں جو اس وقت بات آئی تھی تو اس پر میں کلپ بنانے کی سوچ بھی رہا تھا، لیکن اس وقت جو میرا اسٹوڈیو ہے وہ کمبلوں سے بھرا ہوا ہے پورا، یہاں اچھا تقریباً 300 کمبل رکھے ہوئے ہیں، تو میں وہ کلپ ریکارڈ تو نہیں کر پایا، لیکن آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے میں کچھ باتیں ہیں جو اپنے تمام ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ جی یہ جی جو بالکل کلپ ہے اتنا حصہ میں اپنا جو ہے انشاءاللہ اپنے چینل پر بھی اپلوڈ کروں گا۔ بالکل لیکن بالکل۔ میرے خیال میں مفتی صاحب آپ نے بہت اچھا کیا ہے، لیکن اگر یہ ایک دن پہلے اور ہو جاتا تو اور زیادہ اچھا رہتا، اور کاش کہ ہمارے بھی مائنڈ میں یہ آ جاتا، لیکن بہرحال آپ کے مائنڈ میں آیا، خیر اچھی بات ہے۔ لیکن اگلی سال اس کو آپ ذرا 2-3 دن پہلے رکھیے تاکہ یہ میسج عام انشاءاللہ۔ ہو سکے۔ حدیث کے حوالے سے جو باتیں علماء اکرام نے فرمائی ہیں، اور میرے سے پہلے شاید مفتی آصف صاحب جو میرے بہت قریب بھی ہیں وہ بیان فرما رہے تھے، تو جتنی باتیں علماء اکرام نے حدیث بھی بیان کر دی، سب کچھ بیان کر دیا، میں تو ایک بالکل بیسک لیول پر جا کے جنتا کو، عوام کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس کو میں ایگزامپل سے زیادہ کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی۔ جب آپ نے یہ پروگرام رکھا تھا اسی وقت میری یہ باتیں ذہن میں آئی تھی، میں کوئی پریپریشن پہلے سے کر کے نہیں بیٹھا، نہ میرے کچھ اس وقت ذہن میں ہے۔ میرے ذہن میں جو باتیں اللہ نے ڈالی ہیں، میں نے اللہ سے دعا کی، وہ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے، مفتی صاحب کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو روک سکتے ہیں آپ، بعد میں اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم اپنے بچے کا اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں تو اسکول والے اپنی ڈریس دیتے ہیں، اپنا کورس دیتے ہیں، اپنا سارا پورا سیٹ اپ وہ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوا کہ صاحب آپ کے بچے کے جو ہے نا وہ ایک بک نہیں مل رہی، تو آپ سوچو کہ چلو یار یہ بچہ میرا جو دوسرے اسکول میں فرسٹ میں پڑھتا ہے، یہ بھی بچہ میرا فرسٹ میں پڑھتا ہے، یا پڑوس کا بچہ فرسٹ میں پڑھتا ہے، میرا بچہ بھی فرسٹ میں پڑھتا ہے، تو آپ نے پڑوس کے بچے کی جو دوسرے اسکول میں پڑھتا ہے اس کے فرسٹ کی بک اٹھا کے اس کے بیگ میں ڈال دی کہ بیٹا آج اس سے پڑھ لینا۔ آپ جب اسکول جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کو کلاس سے باہر کر دیا جائے، اور آپ کے پاس شکایت بھی آ جائے کہ بھئی یہ کیا کیا ہے آپ نے، بک نہیں تھی تو بک لینا چاہیے تھی نا، آپ نے دوسرے اسکول کی بک کیوں لے کر بچوں کو بھیج دیا؟ تو آپ کہو گے بک تو بک ہی ہے سر، فرسٹ کی یہ بھی ہے، فرسٹ کی وہ بھی ہے، تو وہ کہیں گے بھیا ہمارے اسکول کا نصاب یہ ہے، ہمارے اسکول میں اگر آپ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہو تو آپ کو یہ فالو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے کسی دن کیا ہو کہ آپ کے بچے کے پاس شوز اسکول والے نہ ہوں جو اسکول میں ڈریس کوڈ میں رکھے ہوئے ہیں، آپ نے سوچا کہ چلو وہ ڈریس کوڈ والے شوز نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں بیٹا، آج گھر والے پہن جاؤ جو تم پروگرام میں پہن کے جاتے ہو، فوراً آپ کو پریئر سے ہی باہر کر دیا جائے گا آپ کے بچے کو۔ کیوں بھائی، کیوں کر دیا باہر؟ کیونکہ بچہ جو ہے وہ جو ڈریس کوڈ ہے ہمارے اسکول کا، اس ڈریس کوڈ کے اکارڈنگ وہ نہیں آیا ہے، اور آپ کے پاس کمپلینٹ آئے گی پیرنٹ کے پاس کہ بھائی آپ کا بچہ ڈریس کوڈ میں نہیں آیا، ہمارے یہاں الاؤ نہیں ہے، برائے مہربانی آج آپ کا بچہ کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ کتنا ہی بولا رہے سر، ایک جوتے ہی تو نہیں ہے، بس کیا دقت ہے؟ اور اگر چلیے یہ بھی آپ ایک مثال اور لے لیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے کسی دوسرے اسکول کے یا جو ان کے ڈریس کوڈ میں داخل نہیں ہے شو وغیرہ وہ نہیں پہنائے، لیکن بغیر ساکس کے بھیج دیا۔ حالانکہ بغیر ساکس کے جوتے پہن سکتے ہیں، آپ جب چاہو پہن سکتے ہو، گرمی ہو رہی ہے تو بغیر ساکس کے بھی پہن لیتے ہیں ہم لوگ،
لیکن اسکول والے انٹری نہیں دیں گے آپ کو. یا آپ نے اپنے بچے کا ایڈمیشن کرا دیا, آپ کو بولو کہ سر ہم کورس آپ کا نہیں لیں گے, کورس ہم دوسرے اسکول کا چلا لیں کیونکہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے, اور وہ پڑوس والوں کا بچہ سیکنڈ میں پہنچ گیا تو فرسٹ اسٹینڈرڈ کا کورس پڑا ہوا ہے. اسکول والے کہیں گے بھائی صاحب اوپر سے نیچے تک آپ کو ہمارا ہی بننا پڑے گا, تبھی ہم گارنٹی دے رہے ہیں, یا تو آپ ادھر جاؤ یا ہماری طرف آؤ, ایک ہی طرف رہو, یہ نہیں چلے گا. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اگر آپ چھوڑتے ہو تو اسکول والے آپ کے بچے کو باہر کر دیتے ہیں. یا اسی طرح سے آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو اس ہوٹل میں جانے کے بعد آپ کو اس کے رول فالو کرنا پڑتے ہیں. اگر آپ اس ہوٹل میں جاؤ اور بولو سر ایک کپ چائے تو ہم آپ کی پی لیں گے, جیسے بہت بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل ہوتے ہیں, تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ باہر سے کھانا نہیں لے جا سکتے. اگر آپ نے روم بھی لے رکھا ہے تو آپ باہر سے کھانا نہیں لا سکتے, رول ہے ان کا. تو ہر جگہ کا ایک رول ہوتا ہے, ہر جگہ کے ایک نیم ہوتے ہیں, ہر جگہ کا ایک قانون ہوتا ہے, اور اس قانون کے تحت ہی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے ہم سب کو بنانے والا, انسانوں کو بنانے والا جو رب ہے, جو رب العالمین ہے, اس نے ہمیں قانون دیا ہے, شریعت کا قانون, قرآن کا قانون, کہ دیکھو اس قانون کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے. اور قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ان کے لیے ان کا دین ہے. ان کے دین کی ریسپیکٹ کرنا یہ تو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے, لیکن ان کے دین کو, ان کے عقائد کو, ان کی تھاٹس کو اپنا لینا یہ اسلام نے نہیں سکھایا. تو دنیاوی معاملات میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھے اس کے بن جائیں آدھے اس کے بن جائیں. جس کمپنی میں ہم جاب کرتے ہیں, جس کمپنی سے ہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو اے سے لے کے زیڈ تک کی چیزیں ہم اس کی ایکسیپٹ کرنا پڑتی ہیں. آپ کمپنی میں جاب کر رہے ہو, سوچو چلو پارٹ ٹائم میں دوسری جاب بھی کر لیتا ہوں, تو وہ کہیں گے بھائی بیٹھے رہو آپ, لیکن اس کا کام نہیں کر سکتے آپ. جڑے ہوئے آپ ہم سے ہو, کام ان کا کر رہے ہو, یہ کیا مطلب ہے؟ چلو ہم ان کی برائی نہیں کر رہے, لیکن آپ ان سے نہیں جوڑ سکتے. اچھا یہ ساری چیزیں ہمارے سمجھ میں آتی ہیں, لیکن جہاں اسلام ہم سے یہ کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں ارے یار یہ تو بھائی چارے کے خلاف ہے, ارے یار یہ تو اس کے بھی خلاف ہے. یہ بھائی چارے کے خلاف نہیں, بلکہ یہ تو ایک سینس میں آنے والی بات ہے کہ جب دنیاوی معاملات میں, چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اے ٹو زیڈ ہمیں اوپر سے نیچے تک انہی چیز کو فالو کرنا پڑتا ہے جس چیز سے ہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک مذہبی معاملہ جو کہ اللہ کو پہچاننے کا معاملہ ہے, خدا کا معاملہ ہے, تو جس نے ہمیں بنایا اس نے ہمیں یہ دیا کہ دیکھو تمہیں اوپر سے نیچے تک رب العالمین کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور رب العالمین کے قانون کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا, آسمانی کتابیں نازل فرمائی. اب کیا ہے کہ آدھے تیتر اور آدھے بٹر بننے سے کام نہیں چلے گا, اب آپ کو اوپر سے نیچے تک اسلام کو فالو کرنا پڑے گا. ایک ہوتا ہے کہ آپ اسلام کو ہی پورے طریقے سے, مکمل طریقے سے فالو نہیں کر رہے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ اسلام کو بھی فالو نہیں کر رہے, پلس یہ کہ آپ دوسری چیزوں کو بھی لے رہے ہو, غلط چیزوں کو بھی لے رہے ہو. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اسلام نے ہمیں ایک تھاٹ دی, اسلام نے جو ہمیں ایک تعلیم دی کہ دیکھو یہ صحیح یہ غلط, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, اب دوسرے چیزوں کو مکس کرنے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ صحیح غلط کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے. دنیاوی معاملات میں تو صحیح غلط کا معاملہ ہی نہیں ہے. ایک کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہو, دوسرے میں, لیکن وہاں صحیح غلط کا معاملہ نہیں ہے, تب بھی اس درجے کی احتیاط برتی جاتی ہے کہ اگر دوسری کمپنی سے آپ بات بھی کرو گے تو آپ کو جاب سے باہر نکال دیا جائے گا. اگر آپ دوسرے اسکول سے ٹیوشن بھی پڑھواؤ گے تو نام کاٹ دیا جائے گا. اگر آپ اس اسکول والوں سے کورس نہیں لوگے, باہر سے لے لوگے, تو آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا. حالانکہ وہاں صحیح غلط کا کوئی بات نہیں ہے, یہاں حق اور باطل کی بات ہے. اب مان لیجیے آپ میری کرسمس بول رہے ہو, تو جو کرسچن لوگوں کی تھاٹ ہے, تھنکنگ ہے, وہ کہتے ہیں کہ 3 خدا ہوتے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں, اور ایک روح ہیں, یہ تینوں مل کے خدا ہیں. ان کی ایک الگ جو عقائد ہیں, گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو ان چیزوں میں انوالو ہو کے, ان چیزوں کو سیلیبریٹ کر کے کہ بھئی آپ بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے, یہ پیغمبروں کی تعلیمی کے اگینسٹ ہے. اگر مسلمان بھی ان چیزوں کو فالو کرنے لگے, ان چیزوں کو سیلیبریٹ کرنے لگے, تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آخرت میں ہماری گرفت ہوگی, سیلیبریٹ کرنے والوں کی بھی گرفت ہوگی. کیونکہ ایک مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح بات انسانوں کو پہنچاؤ, آپ صحیح بات لوگوں کو بتاؤ. اور جب آپ خود میری کرسمس کہہ رہے ہو تو گویا کہ آپ ان کے عقائد کی, ان کے تھاٹ کی, ان کی تھنکنگ کی, ان کی تعلیمات کو یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی آپ بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. اللہ کا دین ہی سچا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک جو قابل قبول ہے وہ دین اسلام ہے. اب آپ کہہ رہے ہو کہ ہیپی دیوالی بھی, آپ کہہ رہے ہو یہ بھی, آپ کہہ رہے ہو وہ بھی, تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ سب ٹھیک ہے, حالانکہ یہ بالکل سراسر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے بالکل خلاف ہے.
قرآن و حدیث کے خلاف ہے. تو یہ بیسک سی چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, اور حدیث جو کہ بہت زیادہ مشہور بھی ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو جس کے جیسی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اب اگر آپ میری کرسمس بول رہے ہو تو آپ کے جو بچے ہیں وہ کیسے پتہ کریں گے کہ کیا اسلام کی چیز صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ان کی نظر میں تو یہ ہوا کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. آپ بول رہے ہو ہیپی دیوالی, تو مطلب کیا آپ کی آنے والی جنریشن کیا سمجھے گی؟ وہ کہے گی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, اس میں کیا حرج ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے لوگوں کی تھنکنگ یہ بنتی جا رہی ہے کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے, دیوالی بھی منا لی, میری کرسمس بھی بول لیا, اور جب جو ہے وہ کرسمس آیا تو صاحب وہ کرسمس والی ساری چیزیں فالو کر لی. اور یہ صرف مسلمانوں میں ہے, ورنہ میں نے اب تک کسی غیر مسلم کی ڈی پی پر, غیر مسلم کے اسٹیٹس نہیں دیکھے کہ اس نے لگایا ہو ہیپی عید, اس نے لگایا ہو ہیپی رمضان, ہیپی جمعہ, نہیں لگایا اس نے کبھی بھی. یہ سب سے زیادہ ہم ہی پڑی ہوئی ہے بس. تو اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ دیکھو دوسرے کی ریسپیکٹ کرو, دوسرے کے دھرم کی ریسپیکٹ کرو, دوسرے کے تہوار کی ریسپیکٹ کرو, اور جو انسانیت میں جو کامن چیزیں ہیں اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لو. آپ غریبوں کی مدد کرو, آپ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, ننگوں کو کپڑا پہناؤ, لیکن جو دھارمک چیزیں ہیں اس میں آپ ٹھیک ہے آپ بھائی چارے کے ناطے جو ہے ان کی ہیلپ کر سکتے ہو, انسانیت کے ناطے جتنے بھی کام کامن ہیں اس میں آپ ہیلپ کر سکتے ہو, لیکن جو مذہبی کام ہے اس میں آپ انوالو نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ بالکل سیم ایسے ہی جیسے دنیاوی معاملات میں ہم دوسرے کو انوالو نہیں کر سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. تو پھر یہ مذہبی معاملات ہے. اگر آپ اس میں فرق نہیں کرو گے, اگر آپ ان چیزوں سے نہیں بچو گے, تو آپ آنے والی جنریشن کو کیسے سمجھاؤ گے کہ بیٹا یہ صحیح ہوتا ہے یہ غلط ہوتا ہے؟ کل کو وہ کہے گا کہ میں خنزیر بھی کھاؤں گا, تو آپ بولو گے کہ بھائی خنزیر کیوں کھائے گا؟ تو وہ کہے گا بھیا جب کرسمس آپ مبارکباد دے سکتے ہو تو کرسچن تو یہ بھی کھاتے ہیں, تو اس میں کھا لوں گا تو کیا پرابلم ہے؟ تو پھر یہ چیز اتنی آگے تک جائے گی کہ آپ کے بچے کتے کبوتروں کی بیٹیں تک کھانے لگیں گے. اب چائنا میں جو ہے وہ کبوتروں کی بیٹ کھائی جاتی ہے, چائنا میں جو ہے کیڑے مکوڑے کھائے جاتے ہیں. تو آپ کے بچے بولیں گے پاپا آپ میری کرسمس بول رہے تھے, امی جان آپ میری کرسمس بول رہے تھے, آپ کے لیے اگر میری کرسمس ٹھیک ہے تو میرے لیے بھی ٹھیک ہے. تو صحیح غلط کا معیار ختم ہو جائے گا. پھر آگے چل کے نہ جانے ہمارے بچے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو جب جو چیز کوئی بھی چیز جو بڑی آج ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں وہ ایسا نہیں تھا کہ شروع سے ہی بڑی ہو گئی ہوں, وہ چھوٹی سی تھی, اس کو ہم نے سوچا رہے اس میں کیا حرج ہے, اس میں کیا حرج ہے, اور وہ حرج نہ ہوتے ہوتے وہ آج سب سے بڑا سردرد ہمارے سامنے بن کے سامنے ہے. اسی لیے آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے دین پر جمے رہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دینی تعلیم ہو, تو اس کے لیے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رہنا پڑے گا. کیونکہ دیکھو یہ دنیا میں جو ہے نا حق اور باطل کی لڑائی ہے, سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے. اب اگر آپ جھوٹ کو بھی سچ کہنے لگو تو سچ کا کیا پتہ رہ جائے گا. اسی لیے ریسپیکٹ ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دو یہ ایک الگ چیز ہے. اسی لیے جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. میں کہتا ہوں تمام بھائیوں سے آپ ہندوؤں کی ریسپیکٹ کریں, ہندو دھرم کی ریسپیکٹ کریں, اور آپ کرسچن کی ریسپیکٹ کریں, جتنے بھی دھرم ہیں اس دنیا کے اندر ان کی ریسپیکٹ کریں. لکم دینکم ولی دین میں یہ چیز آتی ہے, لیکن ریسپیکٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ گھر میں دیے جلانا شروع کر دو, آپ گھر میں میری کرسمس کے اسٹیکر لگا لو, آپ اسٹیٹس لگا لو, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. مفتی معمور بدر صاحب جو ہے وہ مان لیجئے چائے پیتے ہیں, میں چائے نہیں پیتا ہوں, تو میں ان کی چائے پینے کی ریسپیکٹ کروں گا, یہ مطلب نہیں ہے میرا دل نہیں چاہ رہا لیکن چائے پھر بھی پیوں گا. اس چیز کو ہماری تمام مسلمان قوم کو, مسلمان بھائیوں کو, بہنوں کو سمجھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. مفتی صاحب میرے ذہن میں تو یہی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. ماشاءاللہ آپ نے جو نقطہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے وہ لاجیکل ہے اور پریکٹیکل ہے ماشاءاللہ, اور سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور آپ نے کہتے ہیں نا, دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو الگ الگ زاویہ اور الگ الگ ملک اور صلاحیت سے نوازتا ہے. ہم لوگوں نے الگ تعلق سے بات چیت کی ہے, اور آپ نے ایک دم عام فہم انداز میں بات چیت کی ہے. اور جو مثال آپ نے دی ہے اسکول کالجز وغیرہ کی کہ وہاں ہر چیز کا ڈریسنگ کوڈ وہ سب چیزیں الگ ہوتی ہیں, تو واقعی یہ ساری باتیں سمجھ میں آنے والی بات ہیں. اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو بڑی آسانی کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں, اور صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے. لوگ بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں جی ہیپی کرسمس بولنے میں کیا جا رہا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ نے جو اچھے طریقے سے سمجھایا کہ بھائی ہر ایک کی اپنی ایک الگ پہچان ہے, شناخت ہے. آپ نے صحیح کہا کہ چائنا میں پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں, بندر پتہ نہیں کیا کیا کھائے جا رہے ہیں. تو اگر یہ تمیز ہی ختم کر دی جائے تو پھر آپ کیسے سمجھائیں کہ بھائی حلال کیا تھا حرام کیا تھا. واقعی بہت اچھے سے ماشاءاللہ آپ نے ایکسپلین کیا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے.
آپ نے جو یہ پروگرام رکھا، میں بہت زیادہ خوش ہوں آپ کے اس پروگرام سے. آمین ثم آمین. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور ایسے ہی آپس میں پیار و محبت بنی رہے اور آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع ہوتا رہے. ماشاءاللہ میں دیکھتا رہتا ہوں آپ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ زمینی لیول پہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ابھی آپ نے اشارہ بھی دیا اسی کی طرف کہ ماشاءاللہ کمبل وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں آپ کی جو کیا کہتے ہیں فاؤنڈیشن ہے اس کے ذریعے سے. تو بہت سارے کام کاج ہوتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے ایک مسجد کا بھی وہ شروع کر رکھا ہے. غالباً بہت ساری تعمیرات، اکثر تعمیرات مکمل ہو گئی ہیں، وہ بھی پھر یہ بھی کیا ہے. تو ماشاءاللہ آپ زمینی لیول پہ بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں. اگر اس لیول پہ بات کی جائے تو ہم تو وہاں تو زیرو ہیں، ہم تو بس یہاں ہی ہیں جو بھی کچھ ہیں ہم. تو بس اللہ آپ کی خدمت کو میں قبول نے فرمائے. ایسے جب ہی آپ نے میسج کیا تھا واٹس ایپ پر کہ ایسے ایسے آپ کا پروگرام ہے، تو اس وقت میرے ذہن میں یہ کچھ باتیں آئی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ اس پر میں ایک کلپ ریکارڈ کروں گا، لیکن وہ ممکن نہیں ہو پایا. میں نے سوچا چلو عشاء بعد کر لوں گا، لیکن عشاء کے بعد بھی نہیں ہو پایا. اور پھر میری ایک عادت ہے مفتی صاحب کہ میں بات جلدی سے جلدی سمیٹنا چاہتا ہوں، ورنہ میرے مائنڈ میں باتیں تو اور بھی تھیں، لیکن چونکہ وہ ایک طویل گفتگو پھر اچھی نہیں لگتی ہے، اور بھی جی جی لوگ ہوں گے اسی وجہ سے، ورنہ میرے ذہن میں اور باتیں تھیں. انشاءاللہ اگلی سال آپ یاد دلائیں گے، میں یاد دلاؤں گا، تو اچھے سے انشاءاللہ مینیج کریں گے اسے. انشاءاللہ اور اپنے ساتھ میں اور دوسرے علماء کو بھی جوڑیں گے انشاءاللہ. اگلے سال جو ہے بھائی جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم بھول جائیں تو آپ 20 دسمبر سے ہم کو یاد دلانا شروع کر دیں کہ جی آپ کو ایک پروگرام منعقد کرنا ہے. کہتے ہیں اب نا ایک کہ وہ جو مفتی صاحب نیو ایئر آنے والا ہے، اس پہ بھی آپ سوچیے، ایک اچھی چیز رہے گی. جی جی بالکل. نہیں انشاءاللہ آج سمجھیے کل 25 ہے، تو انشاءاللہ 28 یا 29 تاریخ میں ہم لوگ پروگرام منعقد کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی. تو کچھ باتیں نوجوان کے لیے کچھ کیا کہوں مختصر الفاظ میں کہ کتنی عزتیں اس دن لٹتی ہیں. جی تو بس جی اللمان والحفیظ. تو انشاءاللہ اس تعلق سے بھی گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ بات چیت ہوگی. جو ہمارے ناظرین ہیں وہ سامعین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وقت کا بھی انشاءاللہ خیال رکھیں، دن کا خیال رکھیں. انشاءاللہ 28 سے 29 تاریخ میں ہمارے پروگرام ہوگا. تو آپ لوگ خود بھی جڑیں اور دوسرے احباب کو بھی جوڑیں، اور یہ تو پھر بعد میں یہ کلپ ان تک شیئر کر دیں تاکہ یہ باتیں ان کی سمجھ میں آ جائیں اور وہ اسلام کو صحیح سے سمجھ کر کے صحیح سے فالو کرنا شروع کر دیں. آج وہی ہے کہ ہم لوگوں نے نہ ڈریسنگ میں اسلام کو فالو جی کیا جی ہے، نہ چال ڈال میں، لباس بول چال میں، مطلب بس کہ نام کے رہ گئے ہیں، باقی دوسری چیزیں ہمارے اندر گھس آئی ہیں. تو اللہ حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کو جو ہے وہ عقل سلیم عطا فرمائے. مفتی صاحب کچھ اپنے دعائیہ کلمات پہ مجلس کا اختتام کر دیجئے. بہت سارے لوگ آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ کو دعائیں بھی دے رہے وعلیکم ہیں السلام ماشاءاللہ. ورحمۃ اور اللہ. اچھا، جیسے آپ ہم یہ جڑے ہوئے ہیں تو ہم کمنٹ نہیں دیکھ سکتے لوگوں کے؟ کیا دیکھ جی سکتے بالکل ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں. جی جی بالکل اچھا، دیکھ سکتے ہیں. ہاں دکھ جی رہا ہے جی دکھ رہا ہے دکھ رہا ہے. جی جی سائڈ میں آپ دیکھیں گے تو کمنٹ سب کے آ اٹ رہے ول ہیں بی وہاں پہ. ہارٹنگ ٹو بی. اچھا جی 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 بھائی، سب کو تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوئی اور بھی ہے میرے پاس یا میں آخری ہوں؟ نہیں بس آپ ہی ہیں. مفتی آصف صاحب جڑے تھے اور پھر آپ ہیں، تو اور تو کوئی نہیں ہے. بس اب تو میں پروگرام وہی مکمل ہی کرنے جا رہا ہوں کہ بس آپ دعائیہ کلمہ کہہ دیں یا کچھ اور میں اگر لاگ ان ذہن نہیں میں کر ہے پا تو رہا تھا تو میں نے آپ کو میسج کیا، میں نے کہا بھائی 2 منٹ رک جاؤ، بس میں آ رہا ہوں. آپ کا حکم سر آنکھوں پر. باقی میں تو چاہتا ہی تھا کہ بھائی آپ تشریف لائیں، تو اس کے لیے آپ 2 منٹ کیا 5 منٹ ہی بولتے تو انشاءاللہ ہم رک جاتے تھے. نہیں مجھے خیال رہتا ہے سب کا. جی جی انشاءاللہ. جی شعیب خان کا کچھ سوال ہے بھائی. آپ کا سوال میں نے پڑھا نہیں ہے تو برائے کرم شعیب بھائی اور ہمارے جو بھائی جن کے سوالوں کے جواب آج نہیں ہو پائے ہیں، تو انشاءاللہ پرسوں سنڈے ہے تو سنڈے کی ہماری سوال جواب مجلس رہتی ہے. اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ مفتی احمد قاسمی کو اس پروگرام میں ایسے ہی ہم ساتھ میں لے لیں گے. ٹھیک ہے، کچھ سوالوں کے جوابات مفتی صاحب دے دیں گے، تو آپ اپنے سوالات جو ہے وہ سنڈے کے لیے اٹھا کر کے رکھ لیجئے. انشاءاللہ سنڈے کی میٹنگ میں وہ صرف سوال جواب ہی رہے گا اور ادھر ادھر کی گفتگو نہیں ہوگی. اس میں صرف سوال اس کا جواب. ٹھیک ہے، تو اس وقت کے لیے اٹھا کر کے رکھ لیجئے. آج جن کے جوابات نہیں ہو سکے اس کے لیے معذرت، چونکہ ہمارا پیشلی پروگرام تھا 25 جی جی دسمبر کرسمس کے اوپر کے اس کے حوالے سے ماشاءاللہ کافی ساری وضاحتیں ہوئی ہیں. مفتی احمد قاسمی صاحب نے گفتگو کی ہے، مفتی آصف صاحب نے گفتگو کی ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلا جو پروگرام ہمارا ہوگا 28 سے 29 میں، تو انشاءاللہ وہ نئے ایئر کے تعلق سے، نئے سال کے تعلق سے ہوگا کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، کیا رہنمائی ہونی چاہیے اور ہمارا کیا اقدام ہونا چاہیے اس سلسلے میں. تو بس یہ پروگرام ہم مکمل کرتے ہیں مفتی صاحب کے مختصر دعائیہ کلمات کے ذریعے سے، اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. جی مفتی صاحب مختصر سی دعا ہو جائے. ہو جائے، چلیے ٹھیک ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل هو الله أحد الله أحد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بے شک۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہمیں 100% دین پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ دین کا داعی بنا، اے اللہ دین کا مبلغ بنا، اے اللہ دین پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ دین سے محبت کرنے والا بنا، اے اللہ دین کو زندہ کرنے والا بنا، اے اللہ دین کو پھیلانے والا بنا، اے اللہ دین کے لیے قربانی دینے والا بنا، اے اللہ تو ہمیں آدھے تیتر آدھے بٹیر بننے سے بچا لے، اے اللہ تو ہمیں دوسروں کی چیزوں کو فالو کرنے سے بچا لے، اے اللہ تو ہم سب کو جو غلط کام ہے ان سب سے بچا لے، اے اللہ تو ہم سب کی زندگی میں دین داخل فرما، اے اللہ تو ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ تو ہدایت دینا چاہے تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اے اللہ اور اگر تو گمراہ کرنا چاہے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اے اللہ ہم سب ہدایت کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہم سب ہدایت کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہم سب گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما، ہدایت عطا فرما، اے اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، صحیح غلط میں تمیز عطا فرما، اے اللہ تو ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، حدیثوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دین کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ نماز کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اے اللہ یہ جو پروگرام مفتی صاحب نے رکھا ہے اے اللہ اس کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کو قبول فرما لے، اے اللہ اور اس جیسی جتنی بھی مجلسیں ہم رکھ رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے ذہنوں کو کھول دے، اے اللہ نئے نئے طریقے جن سے تیری امت کو فائدہ اور ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہو، اے اللہ وہ فائدے ہمارے ذہن وہ طریقے ہمارے ذہن میں ڈال دے، اے اللہ ہمارے ذہنوں میں، اے اللہ ہمارے ذہنوں کو کشادہ فرما، اے اللہ ہمارے ذہن کو کھول دے، اے اللہ دین کے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے لیے آسانیاں کھول دے، اے اللہ تنگیوں کو ہم سے دور فرما، مشکلوں کو ہم سے دور فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو کچھ ہمارے لیے بہتر ہو وہ سب ہم کو عطا فرما، اے اللہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے جو چیز بہتر ہو وہ عطا فرما دے، اللہ تو جانتا ہے، تو جو ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ہو چکا تو اس کو بھی جانتا ہے، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہو دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی اے اللہ وہ فیصلے فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔